ایک انمول فکرہ لکھا تھا کہ کسی کو کیا الزام دوں زندگی میں، ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ جو کتاب اور مطالعہ کا ذوق نہیں رکھتا، اس کا ذہن نیم تاریک بند گلی کی طرح ہوتا ہے جس میں نئے خیالات اور خوابوں کا گزر نہیں ہوتا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھ لو کہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ مجھے پھر سے سکول کا بستہ تھما دو نا، مجھے زندگی کا سبق بہت مشکل لگتا ہے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ جانتے ہو کچھ لوگوں میں دھیمک جیسی صلاحیت ہوتی ہے، کھا جاتے ہیں بالکل دوسروں کو۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی اچھا مل جائے گا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں، جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس موقع پر گرنے سے پہلے ہی ہمیں تھام لیتا ہے۔ مولانا رومی سے پوچھا گیا کہ کون سی موسیقی حرام ہے؟ جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آوازیں جو غریبوں کے کان میں پڑیں۔ جس نے درد چھپانا سیکھ لیا، اس نے جینا سیکھ لیا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا زہر کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، بھوک، محبت اور نفرت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان ضرور جایا کرو، ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھو۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق میں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جب انسان کی آنکھ سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کرو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ برے انسان سے بچو، کیونکہ برا انسان لوگوں سے حسد اور کینہ رکھتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ اور گوہر بن جا۔ جب انسان کی آنکھ سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے،
جسم پر روح کی شرافت کو اس سے سمجھ لو کہ جسم کی پرورش روح کرتی ہے۔ بغیر روح کے جسم کس قدر ذلیل شے ہے کہ اسے مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جسم کی وسعت 2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن روح کی پہنچ آسمان تک ہے۔ اس دنیا میں 7 کام آسان بھی ہیں اور مشکل بھی۔ نمبر 1، دوستی کرنا بہت آسان ہے اور نبھانا بہت مشکل۔ پیار کرنا آسان ہے، پانا مشکل۔ بھروسہ توڑنا آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل۔ یاد رکھنا بہت آسان ہے، لیکن بھولنا بہت مشکل۔ جھوٹ بولنا آسان ہے، سچ سننا بہت مشکل۔ کسی کو رلانا آسان ہے، لیکن کسی کو مسکرانے کی وجہ بننا بہت مشکل۔ کسی کے بغیر مرنا آسان، لیکن جینا مشکل۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے، لیکن بڑھاپا نہیں۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بلا بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بلاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ انسان کی سرشت ٹھہرے ہوئے پانیوں کی مانند ہے، جس میں ہر قسم کا عکس پڑتا ہے۔ درختوں میں رہے تو درختوں جیسا، پہاڑوں میں رہے تو پہاڑوں جیسا اٹل مضبوط، جانوروں میں بسیرا کرے تو انہی کی مانند حیوان، اچھوں کی صحبت ملے تو فرشتہ، رذیلوں کا رنگ چڑھے تو شیطان۔ کبھی کبھی دور بھی ہونا چاہیے، دور جانے سے نفرتوں کی گرہ اتر جاتی ہے، محبت کی صورت واضح نظر آنے لگتی ہے۔